إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 ہے. قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ کے بعد پہلی سورۃ البقرہ اور قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے. اور اگر کبھی آپ اس سورت میں آنے والے مضامین کی فہرست دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ نام تو بقرہ ہے، نام تو گائے ہے، بقرہ کا معنی گائے، لیکن اللہ رب العزت نے اس صورت میں بہت سارے مسائل بیان فرمائے ہیں. صرف ایک نظر کبھی اس کے مضامین کی لسٹ پر ڈال کر دیکھیں. انہی بکثرت مضامین میں سے ایک مضمون قرآن کریم کی اس آیت سورۃ البقرہ کی ایک آیت 261 میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں صدقہ کرنے کی ترغیب دلائی ہے. ہمارے یہاں یہ بات بڑی ایسے لگتا ہے کہ جیسے طے ہے کہ ہم نے سال میں رمضان المبارک میں صرف زکوٰۃ نکالنی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے فیصلہ ہو چکا ہے. سال گزرا، رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور ہم نے سوچا کہ ہاں زکوٰۃ نکالنی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ نکالنی ہے. اپنا کیش پیسہ جتنا بھی ہے وہ جمع کریں گے، زیورات جیولری کتنی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، وہ جمع کریں گے، اور وہ قرضہ جو کسی سے لینا ہے وہ جمع کریں گے. ان 3 چیزوں کو جمع کر کے جتنی ٹوٹل رقم بنتی ہے اس کا 2.5% اللہ کی راہ میں نکال دینا، یہ ہے زکوٰۃ. اور یہ زکوٰۃ صرف زیورات اور کیش پر ہی نہیں، یہ زکوٰۃ جانوروں پر بھی ہے. اونٹ پر، گائے پر، بھیڑ پر، بکریوں پر، دمبے پر، ان جانوروں پر، حتیٰ کہ بھینسوں پر جو گائے کے برابر ہے، ان میں بھی زکوٰۃ ہے. اور جس طرح 2.5% کیش پیسے کی 2.5% زکوٰۃ ہے، اسی طرح جانوروں میں ہے. 5 سے کم اونٹ ہوں تو زکوٰۃ نہیں، 40 سے کم بھیڑ بکریاں ہوں تو زکوٰۃ نہیں، 40 پر 1، 40 بکریوں پر 1 بکری، 40واں حصہ. لیکن اونٹوں کی باری آتی ہے تو پھر اس طرح نہیں ہے کہ 40 اونٹ ہوں گے تو 1 اونٹ، بلکہ اس وقت اونٹوں کے حساب سے بکریوں میں سے زکوٰۃ ذرا بڑی زکوٰۃ ہو گئی، بڑے جانور زیادہ ہو گئے تو پھر اس کے بعد اونٹ کے بچے، اونٹنی کے بچے، ان میں زکوٰۃ شروع ہو جاتی. اور پھر اسی پر بس نہیں، بلکہ ہماری جو فصلیں ہیں، غلہ ہے،
اس غلے پر بھی زکوٰۃ ہے، اور خاص طور پر وہ غلہ کہا ہی اسے جاتا ہے جو کئی سال کے لیے جمع کیا جا سکے، جسے سنبھال کے رکھا جا سکے۔ اگر کوئی کہے کہ میں بینگن اور سبزی جتنی بھی ہے اس پر اس طرح زکوٰۃ نہیں ہوگی جس طرح کے غلے پر۔ گندم، چاول، جو، جوار جو ذخیرہ کیے جا سکتے ہیں، سنبھال کے رکھے جا سکتے ہیں، ان پر زکوٰۃ ہے، اور وہ زکوٰۃ بھی اللہ رب العزت نے بڑے بہترین حساب سے رکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیل ہمیں بتائی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی کھیتی، آپ کا فصل کا کھیت آسمان سے بارشوں کے ذریعے سیراب ہوتا ہے تو اس میں ہے عشر۔ عشر کا لفظ تو معروف ہے نا، عشرہ 10، اور عشر ہو جائے تو اس کا معنی ہے 10واں حصہ، 1/10۔ اگر بارش سے سیراب ہو تو 10واں حصہ، اور اگر آپ اس کو پانی لگاتے ہیں ٹیوب ویل سے، کنویں سے اور تالاب سے یا کسی ایسے ذریعہ سے، جھیل سے کہ جس پہ آپ کی محنت ہے، آپ کا خرچ ہے، آپ کے جانور استعمال ہوتے ہیں، آپ کا پٹرول استعمال ہوتا ہے، بلکہ میرا خیال ہے ڈیزل استعمال ہوتا ہے، وہاں پٹرول تو بڑا مہنگا ہو جائے گا۔ اگر اس طرح کے اخراجات آتے ہیں، اللہ رب العزت نے فوراً زکوٰۃ کا حصہ کم کر دیا۔ نصف العشر، 10ویں کا آدھا، 20واں حصہ ہو گیا۔ جو بارش کی وجہ سے 10% تھی آپ کے اپنے پانی کی وجہ سے، وہ پانی تو اللہ رب العزت کی ہی نعمت ہے نا، لیکن اس کو کھیتی تک پہنچانے کے لیے آپ کی محنت ہے، جانور ہیں، ڈیزل ہے، یہ ہے وہ ہے، اس شکل میں نصف العشر یعنی 20%، 5%، 10 کا آدھا 5%۔ اللہ رب العزت نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا، نہ جانوروں کے موقع پر، نہ کیش کے موقع پر، نہ زیورات کے موقع پر، اور نہ ہی غلے کے موقع پر۔ رہی وہ سبزیاں جو روز کے استعمال میں آتی ہیں، بڑی کوشش کر کے آدمی اپنے پاس 1، 2، 4 دن رکھ سکتا ہے۔ جب سبزی کاٹ لی، پھل کاٹ لیا، اتار لیا، تو اس کے بعد اس کو بیچنا ہے۔ اب اس کو بیچنے سے جو رقم آئے گی، اس رقم پر زکوٰۃ ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم جو زکوٰۃ نکالو گے، صدقہ نکالو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، وہ ایسے رائے گا نہیں جائے گا کہ تمہیں میں نے دیا تھا، اس میں سے تم نے 5واں حصہ 2.5% نکال دیا تو کون سا احسان کیا، چلیں باری برابر ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، مثال دے کر ایسے بہترین انداز سے بات بتائی کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ينفقون فی سبیل اللہ، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، مثال اس مال کی، اس پیسے کی، اس چیز کی جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، کمثل حبہ، ایک دانے کی مثال، ایک دانہ، گویا کہ تم نے ایک دانہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اب ایک دانہ کون دے گا؟ 1 ریال، 1 ڈالر، پاؤنڈ، یورو یا روپیہ، ٹکا، جو بھی ہے۔ اگر تم 1 ریال، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو گے، وہ ہے ایک دانے کی طرح، انبتت 7 سنابل، وہ دانہ جس میں سے 70 شاخیں پھوٹتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر ایک خوشہ میں 70 بالیاں نکلتی ہیں، اوپر خوشے لگتے ہیں، سٹہ بھی جس کو کہا جاتا ہے۔ فی کل سنبلۃ، ہر سٹے میں، ہر خوشے میں 70 حبہ، 70 دانے ہیں۔ اب ایک دانے یا 1 روپے کے خرچ کرنے پر اللہ رب العزت کتنے دے رہا ہے؟ 70۔ ایک جملہ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں جی دا دنیا 70 آخر۔ اللہ دنیا میں 1 کے بدلے میں 10 دیتا ہے،
اور آخرت میں 70 دیتا ہے، 70 پر بس نہیں ہے، آگے ہی اللہ رب العزت فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے 70 سے بھی زیادہ دے دے، اللہ کی مرضی ہے، دلوں کے راز وہ جانتا ہے۔ صدقہ کیا لیکن اس نیت سے کیا کہ آج لوگوں میں پتہ چل جائے کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیا تیر مارا ہے، اس کو صدقے کا ثواب کیا ہوگا؟ ریاکاری کا گناہ ہوگا، شرک میں مبتلا ہو گیا یہ۔ لیکن اگر خلوص دل سے تھوڑے پیسے نکال دیے، صدقہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے کوئی طے رقم بیان نہیں فرمائی، زکوٰۃ کے لیے طے ہے، لیکن صدقہ عام جو ہے اس کے لیے کوئی رقم طے نہیں، 1 روپیہ دو، 100 روپیہ دو، 1000 دو، لاکھ دو، ملین دو، جتنا چاہو دو۔ فرمایا کہ تمہیں اس کا 70 گنا ملے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے اسے 70 سے بھی زیادہ دے گا۔ یضاعف لمن یشاء کہنے کے بعد اسی جگہ پہ اللہ رب العزت نے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ آگے ہی فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعتوں والا اور بڑے ہی علم والا ہے، اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں، وہ جسے چاہے جتنا چاہے دے، جسے چاہے جتنا چاہے نواز دے، اور یہ جتنا جتنا ثواب بڑھے گا سمجھ لیں کہ اتنا اتنا دل کا خلوص موجود ہوگا، ریاکاری ہوگی، ثواب نہیں گناہ، خلوص ہوگا تو اللہ رب العزت اس صدقے کا ثواب دے گا۔ پہلے نمبر پر ثواب ہے 70 سے بھی زیادہ اور اس سے بھی زیادہ، اور صرف اسی پر نہیں کہ اللہ رب العزت نے ثواب دے دیا اور بات ختم کر دی، بلکہ اللہ رب العزت ہمارے صدقے کے ذریعے ہمارے اور بہت سارے کام کر دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کاموں کے سلسلہ میں ہمیں فرمایا کہ آدمی پر جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر آدمی اٹھتا ہے، اللہ رب العزت کی نعمت حاصل ہو گئی۔ پہلے نمبر پر جب آدمی آنکھ کھولتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد اٹھا لیا، موت کو، نیند کو موت قرار دیا گیا، مرنے کے بعد ہمیں اٹھا لیا اور پھر ہم نے بالآخر اسی کے پاس جانا ہے، مرنے کے بعد ہم نے بالآخر اللہ رب العزت کے پاس ہی جانا ہے۔ پہلا کام مومن یہ کرتا ہے، جب اٹھتا ہے آنکھ کھلتی ہے تو یہ دعا مانگتا ہے، نیند سے بیدار ہونے کی دعا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم پر کتنے جوڑ ہیں؟ 360 جوڑ، ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ہے، یعنی ہر جوڑ کے بدلے میں آدمی صدقہ ادا کرے۔ اگر کسی نے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ادا کر دیا تو سمجھیں کہ اس کے جسم کو اللہ رب العزت نے محفوظ کر لیا۔ اور یہاں آ کے اللہ رب العزت نے ہمیں اور نواز دیا کہ صدقہ کیش روزانہ اس حساب سے دیں گے، کسی کا جی چاہے گا، کسی کا نہیں چاہے گا۔ جب یہاں باری آئی کہ تمہارے ہر جوڑ پر صدقہ، تو فرمایا کہ 2 رکعتیں صرف پڑھ لو، تمہارے 360 جوڑوں کا صدقہ مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے 2 رکعتوں پر کتنا انعام کیا؟ جیب میں سے کچھ نکالنا نہیں پڑے گا، 2 رکعتیں پڑھ لو، آپ کا صدقہ مکمل ہو گیا۔ 360 جوڑ پورے جسم کا صدقہ اللہ رب العزت نے قبول کر لیا۔ اور آدمی صدقہ کرتا رہے، اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں، وہ اس بندے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس آدمی نے تیری راہ میں مال خرچ کیا ہے، اس کے مال میں برکت فرما، اس کے مال کو زیادہ کر۔ آدمی ذرا تنگ دست ہو جائے نا، تو مسجد میں گیا، کسی آدمی کو دیکھا کہ نیک آدمی ہے، کہا کہ یار تھوڑی پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، مالی بحران ہے، ہمارے لیے دعا کرو۔
نیک آدمی بظاہر ہمیں نیک لگ رہا ہے، اس نے دعا کر دی، دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے نا، سکون ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ سن لے گا۔ اور جس کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کریں، جن کی نیکی میں کوئی کمی نہیں، جن کی صفت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود بیان فرمائی، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ ایسے فرشتے ہیں کہ جو اللہ نے حکم دیا اس میں کسی قسم کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر فرشتہ کسی کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ اس کے رزق میں برکت فرما، اس کو زیادہ روزی عطا فرما، اب اس میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ یہ آدمی یقیناً کما گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کوئی دن نہیں چڑھتا کہ دو فرشتے ایک بندے کے لیے، دو فرشتے ایک بندے کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ وہ بندہ کون سا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ بد دعا سے ڈرتے ہیں نا ہم کتنا، کسی سے انجانے میں زیادتی ہو گئی اور بر وقت معافی نہیں مانگی جا سکی تو ہم عموماً یہ کرتے ہیں کہ یار کہیں اس کی بد دعا نہ لگے۔ ڈرتے ہوئے اکیلے میں بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی زبان سے کہیں ہمارے لیے بد دعا نہ نکل جائے۔ نیک آدمی تھا، شریف آدمی تھا، زیادتی ہو گئی، اور اگر بد دعا کرنے والا فرشتہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روزانہ دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، فیقول احدہما، ایک کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کو اس کے بدلے میں اور زیادہ عطا فرما، خلفا، جتنا اس نے دیا اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے مال میں زیادتی فرما۔ ایک فرشتے کی دعا یہ ہوگی کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اسے خلف، اسے زیادہ، اس نے تھوڑا خرچ کیا ہے تو اس کے مال میں بہت زیادہ برکت عطا فرما۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم آت ممسکن تلفن، اے اللہ جو پکڑ کے بیٹھا ہے، ممسک، امساک، پکڑنا، جو اپنے پیسے کو پکڑ کے بیٹھا ہے، اللہ کی راہ میں ضرورت محسوس کر رہا ہے کہ اس کو دینا چاہیے، یہاں خرچ کرنا چاہیے، مسجد کو ضرورت ہے نہیں دیتا، مدرسے کو ضرورت ہے نہیں دیتا، محتاج فقیر آدمی اس کے سامنے موجود ہے نہیں دیتا، یہ ہے ممسک، جو اپنے پیسے کو مٹھی میں، جیب میں، خزانے میں، تجوری میں دبا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے لیے فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم آت ممسکن تلفن، اے اللہ جو پیسے پر سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے اس کا پیسہ تباہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے نیک فرشتے نام نہیں لیتے کہ اس کو بلکہ مطلقاً جو دولت پر سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، دولت کو روک کے بیٹھا ہوا ہے اور خرچ کرنے کے مقامات اشخاص دیکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو تلف کر دے۔ تلفن کا لفظ تو عربی میں سمجھ آتا ہے یا نہیں؟ یہ تلفن، تلف، ضائع کر دینا، برباد کر دینا۔ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو کہا گیا کہ اس کو برکت عطا فرما، اور خرچ نہیں کرتا تو اس کے مال کو تلف کر دے، اور مال زیادہ یا کم اس کی بات نہیں کہیں گے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ دو فرشتوں کے نازل ہونے کی حدیث بخاری مسلم میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، حب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کو پیارا عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں۔ اب چھوٹا ہوگا تو آہستہ آہستہ بڑا ہو جائے گا، روزانہ خرچ کرے گا 1 ریال،
اپنی طاقت کے حساب سے ایک فقیر آدمی ہے، اس کے پاس گزارے کے مافک رزق آ رہا ہے، لیکن اس میں سے 1 روپیہ روزانہ وہ نکال دیتا ہے، اپنے پاس کسی ڈبے میں کسی چیز میں ڈال دیتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں دوں گا۔ راستے میں گزرتے ہوئے کسی کو دیکھا کہ یہ مستحق ہے، اس کو دے دیا۔ اگر تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اجر، اس کے عمل کو بہت ہی پسند فرماتا ہے۔ حب الاعمال الی اللہ، اللہ کو جو اعمال بہت پیارے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے یا اس عمل پر دوام کرے، ہمیشہ کرے۔ ایک دن نیت کی کہ میں نے آج 40-50 رکعتیں نفل پڑھ لیے، اور 40-50 دن دوبارہ صرف فرض نماز پڑھتا ہے، نفلوں کی باری آتی ہے، مجھے کام ہے، مجھے یہ ہے اور مجھے وہ ہے۔ روزانہ صرف 2 ہی نفل پڑھ لیا کرے تو کتنے ہو گئے؟ 40 دنوں میں 80 ہو گئے یا نہیں؟ اس نے ایک دن 40 پڑھ لیے اور 40 دن کے لیے غائب ہو گیا۔ ادومھا وان قل، عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مالی ہو یا عبادت عام ہو، چھوٹا ہی کیوں نہیں لیکن اسے مسلسل کرے تو وہ عمل بہت بڑا بن جاتا ہے۔ اور صدقے کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بیماریوں سے شفا بھی بنایا ہے۔ ڈاکٹروں کو کتنا پیسہ ہم دیتے ہیں، ڈاکٹروں سے معذرت کے ساتھ، وہ اپنا کام کرتے ہیں، دوا دیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں۔ میرا ڈاکٹروں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈاکٹروں پر ہزاروں بلکہ آج کل لاکھوں، معمولی بیماری ہو لاکھوں خرچ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی بیماریوں کا، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ۔ اللہ کی راہ میں صدقہ دو گے، اللہ رب العزت تمہارے بیمار کو شفا دے گا۔ تم بیمار ہو، خود بیمار ہو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، بیماری اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ اب اللہ کو دینا منظور نہیں، ڈاکٹر صاحب کی جھولی میں ڈالے چلے جائیں گے، ویکلی وزٹ، ہر ہفتے آنا ہی آنا ہے، اور وہ 4-6 گولیاں یا جو بھی وہ دوا دیتے ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ نے رزق تو لگایا ہوا ہے، صحیح ہے، اگر ڈاکٹروں کے پاس لوگ نہ جائیں تو ان کا رزق تو اللہ نے لکھا ہوا ہے نا، جانے والے جائیں گے، اللہ اسے بھیجے گا۔ لیکن جب ہمارے ذہن میں یہ بات موجود ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد، جس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بیماروں کا علاج کس سے کرو؟ داؤ مرضاکم بصدقات، اپنے مریضوں کا، اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ و خیرات کے ذریعے۔ اور صدقہ خیرات جو ہے وہ آدمی کو بہت کام آتا ہے، جگہ جگہ اولاد کے لیے کام آتا ہے، گھر بار کے لیے کام آتا ہے، تحفظ اللہ تعالیٰ مہیا کر دیتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فتنۃ الرجل فی اہلہ و ولدہ و جارہ تکفر الصلاۃ والصدقہ والمعروف، آدمی کا فتنہ اولاد کے بارے میں ہوگا، اس کا فتنہ اپنے اہل و یال، بیوی بچے دوسرے لوگوں کے بارے میں ہوگا، اور اس کے پڑوسی کے بارے میں ہوگا۔ پڑوسیوں کے سلسلہ میں ہم کتنے گناہ کر جاتے ہیں۔ پڑوسیوں کے گھر سے تھوڑی آواز زیادہ آ جائے، گالی گلوچ، بد دعائیں، اور ایک سلسلہ آج کل پڑوسیوں کا بنا ہوا ہے۔ پہلے پڑوسی ہوتے تھے یہاں پڑوسی، وہاں پڑوسی، وہاں پڑوسی، آج کل یہاں پڑوسی، وہاں پڑوسی، وہاں پڑوسی، 4-6 منزلیں، 10 منزل، آج کل تو بڑی بڑی پتہ نہیں کتنی منزلوں کی بلڈنگیں ہیں۔ اوپر والے نے پلمبر کو منگوا لیا، اس کی مجبوری ہے، باتھ روم میں کچن میں کام ہے، وہ آ کے اپنا کام شروع کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی ریشم کی چیزیں تو استعمال نہیں کرے گا نا، ہتھوڑا ہے، یہ ہے، وہ ہے، ٹھا کی آواز آئی، اپنا غصہ نکالنا شروع کر دیا۔ یہ جائز نہیں ہے۔ پڑوسی کے بارے میں ہمارے یہاں بہت ہی لاپرواہیاں ہوتی ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا حق کس انداز سے بیان فرمایا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کے پڑوسی کے بارے میں مجھے وصیت کرنا شروع کیا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت شروع کی، اور اتنی دیر تک اس انداز سے وصیت کرتے رہے کہ میں سمجھا کہ پڑوسی کو کہیں وراثت میں حساب دار بھی بنا دیں۔ پڑوسی کا اتنا مقام ہے، اور ہم ذرا سی پڑوسی کی طرف سے کوئی بات آئے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، گالی گلوچ بد دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کا فتنہ اس کے اہل میں، مال میں، اولاد میں، پڑوسی میں جتنی بھی کمی بیشی ہوتی ہے، ان کمی بیشیوں کا کفارہ کیا چیز بنتی ہے؟ الصلاۃ والصدقہ والمعروف۔ نماز کفارہ ہو جاتی ہے کمیوں کوتاہیوں کا، اور صدقہ کفارہ ہو جاتا ہے کمیوں کوتاہیوں کا، اور اسی طرح معروف یعنی نیکی کرنا بھی کمیوں کوتاہیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے صدقے کا کوئی ایک فائدہ نہیں، بیماروں سے شفا، گناہوں سے کفارہ، اللہ رب العزت کے یہاں 70 گنا اس سے بھی زیادہ اور بے شمار اضافہ اس صدقہ کے نتیجہ میں۔ اور اگر پورے خلوص کے ساتھ لوگوں کے دکھلاوے سے بچتے ہوئے صدقہ کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث اور دیگر کتابوں میں موجود ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کے دن 7 لوگوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن کے کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ یہ کون سا دن ہوگا؟ حشر کا دن۔ حشر کے دن اللہ رب العزت 7 قسم کے لوگوں کو، یعنی صرف 7 لوگ نہیں، 7 قسم کے لوگ، انہیں اپنے سائے میں جگہ دے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کہ اس کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ سوا نیزے پر، کہتے ہیں نا سوا نیزے پر سورج ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محشر کے روز سورج 1 میل پر ہوگا، اور صحابی راوی حدیث کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس میل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا میل مراد لیا۔ اگر جو مسافت والا میل ہے، جیسے ہم کلومیٹر آج کل کہہ رہے ہیں، اگر یہ مسافت والا میل ہو تو 1 میل کتنے کلومیٹر ہوتا ہے؟ بلکہ یہ کہہ لیں کہ 1 میل میں کتنے کلومیٹر ہوتے ہیں تاکہ آسانی رہے۔ 1 میل میں تقریباً 1.5 کلومیٹر ہوتا ہے، تقریباً۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ قیامت کے دن میل مسافت والا ہے تو آسمان سے سورج نیچے ہوتے ہوتے صرف 1.5 کلومیٹر پر رہے گا، اور آج سورج کہاں ہے؟ سائنسدان لوگ کہتے ہیں نا اتنے کروڑ میل کی بلندی پر، اتنے کروڑ میل کی بلندی سے محشر کے روز آسمان جو ہے وہ صرف 1 میل پر آ جائے گا اگر مسافت کا میل بیان لیا جائے، اور اگر 1 میل اور ہے وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ میل جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے، سلائی ہے نا، سرما لگانے والی سلائی، اسے بھی عربی میں میل ہی کہتے ہیں۔ اگر وہ میل مراد لیا جائے تو پھر تو معاملہ، ہم ذرا تھوڑا کھلا ہی معاملہ لے لیتے ہیں کہ 1.5 کلومیٹر۔ آسمان پر لاکھوں کروڑوں میل دور سورج ہے، گرمی کا موسم ہے، باہر کھڑے ہو پائیں؟ ننگے پاؤں اگر ہمیں 10-20 قدم بھی چلنا پڑے تو پاؤں کے نیچے سے چھالے نکل آئیں گے، آگ ایسے ہوتی ہے جیسے لوہا گرم زمین۔ قیامت کے دن سورج جو ہے وہ اتنا قریب ہوگا اور سایہ کوئی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ، جبکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کا سایہ، اللہ رب العزت کے سائے کے سوا دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔
ان 7 لوگوں میں سے ایک آدمی، 7 کا ذکر کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، 7 میں سے ایک آدمی وہ ہے رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، آدمی نے صدقہ کیا اللہ کی راہ میں اور اسے اتنا چھپا کے دیا، اللہ کے لیے دیا، اتنے خلوص کے ساتھ چھپا کر دیا، یا اسے پتا ہے یا جس کو دیا ہے اسے پتا ہے۔ یہ نہیں کہ دیکھا ابھی کچھ لوگ ہیں ان کے درمیان میں اس کو دیتا ہوں، 4-6 لوگوں کو پتہ چل جائے، کم از کم جہاں دینے جا رہا ہوں پڑوسیوں کو ہی ساتھ میں پتہ چلا دوں، نہیں، اس انداز سے اتنا چھپا کے دیا حتیٰ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، حتیٰ کہ اس نے دائیں ہاتھ سے جو خرچ کیا ہے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلنے دیا، دائیں ہاتھ سے خرچ کیا ہے۔ ہمارے یہاں تو دائیں ہاتھ سے لینے دینے کی عادت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، کام کر رہے ہیں، آپ آفیسر ہیں، آپ کے پاس کاغذ ہیں، یہاں کاغذ پڑا ہے، وہاں کاغذ پڑا ہے، آپ دیکھیں گے دفتروں میں عام یہ ہو رہا ہے، اس کو اس سے دے دیا، یہاں تک تو اسی سے دیتے چلے آ رہے ہیں، جو کاغذ یہاں والے لوگ، اب لوگ تو اپنی حاجت کے لیے کھڑے ہیں، کیا ایسے دینا کوئی بڑا مشکل ہے؟ کاغذ اپنے سامنے سے اٹھائیے، اس کا اس کو دیجئے، اس کا اس کو دیجئے، اور اس طرح، لیکن نہیں، عام دیکھیں گے کہ آپ یہاں والے کو پکڑاتے چلے آ رہے ہیں اور یہاں والے کو یہاں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھاؤ دائیں سے، پیو دائیں سے، ہم کھاتے پیتے بھی دونوں سے کھاتے پیتے، کبھی ادھر سے کاٹا، کبھی ادھر سے اٹھایا، اور عام طور پر ہمارے یہاں جو کھانے پینے کا سسٹم نا، چلتے پھرتے جو کھاتے ہیں، تو اس میں دائیں ہاتھ میں سینڈوچ اور بائیں ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ پیپسی کا ڈبہ، کوک، پیپسی، 7 اپ، جوس، کچھ بھی ہے، لیکن ایک سے کھائے چلے جائیں گے، ایک سے پیے چلے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے اور پیتا ہے۔ پکڑو دائیں سے، پکڑاؤ دائیں سے، دایاں پاؤں مسجد میں پہلے اندر رکھو، بایاں پہلے نکالو، باتھ روم میں پہلا بایاں اندر رکھو، دایاں پہلے نکالو، سو دائیں پہلو پر، جوتا پہنو پہلے دایاں، پتلون پاجامہ یا اس طرح کی کوئی چیز پہلے دایاں، اگر قمیض پہنو تو اس میں بھی بازو پہلے اندر دایاں داخل۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج گرامی۔ یوجبہ التیمن فی تنعلہ و ترجلہ و فی شانہ کلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دایاں پہلو پسند تھا، جوتا پہننے میں، تنعلہ و ترجلہ، اپنی مانگ سنوارنے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زلفیں رکھے ہوتے تھے نا، بڑی زلفیں، جو کہ یہاں جب کبھی کٹائے نہیں تو کندھوں تک، اور جب کٹوائے تو پھر کانوں تک، یعنی درمیان والا حصہ جو ہے اس کے اندر بال رہتے تھے نہ۔ ہمارے کچھ لوگ آج کل عورتوں کی طرح پوری، کیا کہتے ہیں اس کو، چوٹی، عورتوں کی طرح پوری چوٹی رکھے ہوئے ہیں، باقاعدہ پونی باندھے ہوئے ہیں، پیچھے سے کوئی خاص پتہ نہیں چلتا۔ آج کل عورتیں بھی پتلون پہنتی ہیں، مرد بھی پتلون پہنتے ہیں، عورتیں شرٹ پہنتی ہیں، مرد شرٹ پہنتے ہیں، جینز مرد کی، جینز عورت کی، تو خاص پتہ ہی نہیں چلتا کہ صاحب جا رہے ہیں۔ اکبر الہ آبادی میں کہا کہ نہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہیوں میں سے ہے یا شیوں میں سے۔ ہی ہے نا انگریزی میں، شی عورت کے لیے، ہی مرد کے لیے، کہتا پتہ نہیں چلتا یہ ہیوں میں سے ہے یا شیوں میں سے۔ آج ہم نے وہ سلسلہ بنا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ بناتے، یہ درمیان والی جو جگہ ہے مانگ، اور پہلے دائیں حصے کے بال سنوارتے اور پھر بائیں کے۔ آپ اتنی احتیاط فرماتے، اور ہمارے کھانے پینے تک، جس کو سیدھا سیدھا کہا کہ یہ شیطانی فعل ہے، ہم اس میں بھی پرواہ نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ دے دائیں ہاتھ سے اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اب اپنا ہی ہاتھ ہے نا، کسی دوسرے کا تو نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے وہ
دونوں ہاتھوں سے پکڑانی پڑ رہی ہے، بھاری چیز ہے تو دونوں سے پکڑائیں گے، لیکن آپ کے یہ مثال دینے سے غرض یہ ہے کہ آدمی اتنا چھپا کے دے، اللہ کے لیے اتنے خلوص کے ساتھ دے کہ ریاکاری کا اس میں ذرہ برابر داخل نہ ہو۔ اگر اس انداز سے کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت محشر کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس کے سائے کے، اس آدمی کو اپنے سائے میں جگہ دے گا، جب کہ گرمی کی انتہا ہوگی۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ادلکم علی ابواب الخیر، میں تمہیں خیر کے دروازوں کا، خیر کے راستوں کا پتہ نہ دوں یا خیر کے طریقوں کی خبر نہ دوں؟ آپ نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈال ہے شیطان کے مقابلے میں، گناہوں کے مقابلے میں، والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ کرنا گناہوں کو یوں بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے جس طرح کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ابواب الخیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے دروازوں کا ذکر کرتے ہوئے ان دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک روزہ اور دوسرا صدقہ۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں اتق النار ولو بشق تمرہ، بخاری و مسلم، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو چاہے کھجور کا آدھا حصہ ہی کیوں نہ اللہ کی راہ میں۔ کھجور کا آدھا حصہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہم 4-6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، روزہ کھول لگے، روزہ افطار کرنے لگے ہیں، اور دیکھا کہ کھجوریں تھوڑی ہیں صحیح لیکن کم ہیں، پوری ایک بھی نہیں آ رہی، جس کے پاس ہے آدھی اس کو دے دے، آدھی اس کو دے دے، شق تمرہ ہو گیا یا نہیں؟ آدھی کھجور کے ساتھ بھی اگر ہو سکے تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، یعنی صدقہ دو چاہے آدھی کھجور کیوں نہ ہو، دیتے رہو، تھوڑا ہو لیکن اس کی کوئی ایسی صورت رکھو کہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ اگر کوئی سمجھے کہ صدقہ دینے سے میرا مال کم ہو جائے گا، جیسے کہ ہمارا عموماً تصور ہوتا ہے نا، زکوٰۃ فرض ہے، وہ نکالتے ہوئے ہم گھبراتے ہیں کہ اگر ہم نے زکوٰۃ دی تو میرے پیسے میں سے اتنا پیسہ، بڑے مال والوں کا زکوٰۃ کا حصہ بہت بڑا ہوتا ہے، جس کے پاس ہزاروں ہیں اس کی زکوٰۃ نکلے گی کتنی؟ 100 میں 1000 پر کتنی زکوٰۃ ہے؟ 25 ریال۔ اور اگر کسی کے پاس کچھ زیادہ ہزار ہیں تو 100 میں زکوٰۃ نکل آئے گی، لاکھوں والے کی ہزاروں میں نکل آئے گی، اور کروڑوں اربوں والوں کی لاکھوں میں جا کے نکلے، لاکھوں کے حساب سے زکوٰۃ ہے۔ اگر انسان کے دل میں ایمان ذرا کمزور ہو جائے، ڈگمگا جائے تو کہے گا میں یہ لاکھوں ریال یا لاکھوں روپے لوگوں میں بانٹ دوں، میرے اپنے کتنے کام، بزنس میں ڈالوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ اگر ایسی سوچ کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے یہ سمجھ لیا کہ میرے ساتھ جو بنا ہوا ہے یہ میں اپنا جتنا بچا کے رکھوں گا اسی میں فائدہ ہوگا۔ فرشتے نے کیا کہا؟ روزانہ آت ممسکن تلفن، اے اللہ جو سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، جو پیسے کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے مال کو ضائع کر۔ ہمیں نظر نہیں آئے گا ایسے کہ ضائع ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن جو بیماری آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مال ضائع ہوا یا نہیں؟ اللہ رب العزت دیتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ ہمارے ان گناہوں کا نتیجہ دیتا ہے، لیتا ہے، نیکیوں کے ذریعے دیتا ہے اور گناہوں کے ذریعے لیتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، آدمی کا مال جو ہے ما نقصت صدقۃ من مال، آدمی کے صدقہ کرنے سے اس کے مال میں کوئی نقص، کوئی کمی نہیں آتی۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اگر کوئی آدمی کسی کو معاف کر دے، کسی نے کسی کے حق میں زیادتی کی، کچھ گالی کسی نے دے دی یا کسی نے کچھ نہ کچھ زیادتی کر دی کسی بھی طرح سے، اگر طاقت ہوتے ہوئے اسے معاف کر دے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے،
اللہ رب العزت اس کی عزت میں اضافہ کرے گا۔ طاقت تھی کہ یہ بدلہ لے لیتا، نہیں لیا، معاف کر دیا، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرے گا۔ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اگر کوئی اللہ کے لیے تواضع، انکساری تواضع یا خاک ساری کہتے ہیں نا، خاک سار لفظ بڑا معروف ہے۔ خاک کا معنی ہے مٹی، اپنے آپ کو نیچے رکھتا ہے، زمین کے ساتھ رکھتا ہے، اوبر کے نہیں چلتا، اکڑ کے نہیں چلتا، اپنی گردن میں سریا نہیں رکھتا۔ کچھ لوگوں کی گردن اتنی اکڑی ہوتی ہے جیسے اس میں سریا نہیں، بلکہ انکساری کے ساتھ چلے، اچھے طریقے سے لوگوں سے بات کرے، اچھے طریقے سے، اس کے انداز میں تکبر نظر نہ آئے۔ اگر تکبر نظر نہیں آتا، اللہ رب العزت اس کی عزت بلند کر دیتا ہے، مقام بلند کر دیتا ہے۔ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اللہ رب العزت تواضع کرنے والے کو بلندیاں عطا کرتا ہے، اور صدقہ دینے والے مسلمان جو ہیں اللہ اس کی عمر لمبی کرتا ہے۔ کتنا مزہ آتا ہے جب کوئی خبر پڑھتے ہیں نا کہ عمر لمبی کرنے کا، بلکہ کئی لوگ یہ جو اخباروں والے ہیں وہ کسی کو دیکھیں گے نا ذرا تھوڑا بڑی عمر کا ہے، 100 سے بڑی عمر کا ہو گیا تو سمجھے کہ وہ عجوبہ بن گیا۔ انٹرویو لیتے ہو، آپ کی اس لمبی عمر اور صحت کا راز کیا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے نا بڑا۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیجئے کہ کسی کی لمبی عمر کا راز کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہیں ان صدقۃ المسلم تزید فی العمر، مسلمان کا صدقہ کرنا اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، وہ اللہ کی راہ میں جتنا بھی ہو سکے صدقہ کرتا رہے۔ وَتَمْنَعُ مِيتَةَ السُّوءِ، آدمی کی بری موت سے بھی صدقہ بچاتا ہے۔ بری موت معروف ہے نا، آدمی نے کوئی گناہ کیا، ہر انسان گناہ کرتا ہے، آدمی گناہ کیا، گناہ کے دوران ہی وہ مر گیا۔ شرابی مرتے ہیں نا گناہ کے دوران، زانی مرتے ہیں گناہ کے دوران، کتنے گناہوں والے گناہ کے ملوث ہونے میں ہی مر جاتے ہیں، یا کسی نے اللہ رب العزت کی کوئی ایسی نافرمانی کر رکھی ہے اسی کے دوران وہ مر گیا۔ یہ ہے میتۃ السوء، بری موت۔ آدمی مسلمان تھا، نیک تھا، مرتے مرتے مرتد ہو گیا، مرزئی ہو کے مر گیا، فلاں ہو کے مر گیا۔ میتۃ السوء، صدقہ میتۃ السوء سے بھی بندے کو بچاتا ہے۔ وَيُذْهِبُ اللَّهُ بِهَا الْكِبْرَ وَالْفَقْرَ، اللہ اس کا فقر دور کر دیتا ہے، تکبر بھی دور کر دیتا ہے۔ صدقہ آدمی کرے، دل سے تکبر بھی کم ہوتا ہے اور ساتھ ہی فقر بھی کم ہوتا ہے۔ صدقے کے بہت سارے فائدے ہیں، ہماری صحت اس سے، ہمارے لیے بیماریوں سے شفا اس سے، اور اگر آدمی پورے دل کے ساتھ صدقہ کرتا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ دل کے ساتھ اس نے صدقہ کیا یا اس نے کسی اپنی ذاتی غرض کے لیے صدقہ کیا ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار بندے کی نیتوں پر ہے۔ کس نیت سے کیا کام کر رہا ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اسی کے حساب سے اس کو بدلہ بھی دے گا۔ اب یہاں سعودی عرب میں آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو کچھ کرنا چاہتا ہے، کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے، بظاہر کوئی فقیر نظر نہیں آ رہا، یا نظر آئیں گے یہ چوکوں پر اشارہ لگا ہوا ہے، گاڑی کھلی ہے، عورت ہے، ایک بچہ اٹھایا ہوا ہے، آدمی ہے، اس نے بیچارہ کوئی بچہ ایسا رکھا ہوا ہے اپنے کندھے پر، پتہ نہیں وہ زندہ ہے، بے ہوش کیا ہوا ہے، ہوش میں ہے، کیا ہے۔ یہ ہے پیشہ ور گداگر۔ صحیح معنوں میں مستحق کوئی آدمی نظر آئے، بعض دفعہ مشکل ہو جاتی ہے کہ کہاں پیسہ دوں، جی چاہتا ہے صدقہ کرنے کے لیے لیکن کہاں پیسہ دوں۔ اس کے لیے یہاں سعودی عرب میں ایک منصت الاحسان، میرا خیال ہے کہ اگر آپ لوگ صرف الاحسان لکھیں گے نا تو آپ کے سامنے آ جائے گا منصت الاحسان۔ یہاں آپ 1 ریال ڈالیں چلا جائے گا، 5 ڈالیں، 10، 100، 1000، لاکھ،
نہ کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ کوئی آپ کو سننے والا. یہ ہے صدقہ دائیں ہاتھ سے کریں بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. کمپیوٹر تو میرے خیال ہے دونوں ہاتھوں سے چلتا ہے نا, لیکن دل کو اللہ جانتا ہے کہ ہاتھ دونوں چلا رہا ہے, دل اس کا صرف میرے لیے ہے. کمپیوٹر کے ذریعے موبائل کے ذریعے منصت الاحسان کھولیں, جتنے پیسے ڈالیں وہ چلے جائیں گے, اور وہ یقیناً اچھے لوگ ذمہ دار لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں فقراء مساکین کو پہچانتے ہیں اور بھیجتے ہیں. اور میں اللہ وجہ البصیرت یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھے لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, اور وہ صحیح جگہوں پر پیسہ خرچ کریں گے. ہمارے اس مسجد کے جو خطیب ہیں, آج خطبہ سنا نا آپ نے, مسجد کے خطیب ڈاکٹر عادل محسن حفظہ اللہ, یہ اس خبر کی برانچ کے صدر ہیں, خبر کی برانچ کے مدیر ہیں. اور یقیناً اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ اللہ والے, آپ لوگ ملتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں ان کو. اگر کسی کو کوئی اور جگہ اس کام کے لیے نہ ملے تو کم از کم یہاں آپ کے لیے ایک اچھی جگہ ہے الاحسان. اور دور نہ جائیں تو مبرت الاحسان تقبہ بھی, تقبہ معروف ہے نا, سقبہ, تقبہ میں شار مکہ راشد مال کی طرف سے آپ جب شار مکہ میں داخل ہوتے ہیں, پہلا اشارہ تھا جو بند کر دیا گیا ہے. آج کل درمیان میں وہ لگا کے نا اس کو بند کر دیا گیا ہے. پہلے اشارے والی جگہ سے رائٹ ٹرن ہو جائیں اور تھوڑا سا آگے جائیں تو لیفٹ سائڈ میں مبرت الاحسان موجود ہے. اگر کوئی آدمی وہاں گوشت دینا چاہتا ہے, عقیقہ کیا, ویسے صدقہ کیا, گوشت دینا چاہتا ہے, کہاں دوں. رات ہمیں ایک صاحب نے پوچھا کہ گوشت جو ہے وہ اگر کسی غریب مسکین کو مثلا ان کے یہاں کسی عزیز کے یہاں بیٹا ہوا ہے تو کہا کہ ہم 2 بکرے کرنا چاہتے ہیں, ایک میں اگر کسی کو ایسے دینا چاہوں تو کوئی جگہ. میں نے کہا 2 جگہ ہیں, ایک مبرت الاحسان ہے دمام میں, اس کا دوسرا ایک نام ہے, لیکن وہاں بھی ہے جمعیت البر, جمعیت البر اور دار الاحسان, وہاں 2 جگہیں ہیں. اسلامک سینٹر کے پیچھے دار الاحسان ہے اور آگے جا کے جمعیت البر ہے, یہاں پرانا ریلوے اسٹیشن. اللہ کی راہ میں دینا ہو تو آدمی جگہ تلاش کر لیتا ہے, پوچھ لیتا ہے. اب ایک یہ جگہ ہے اور ایک جگہ ہے کہ کچھ پچھلے دنوں, آج کل تو میرا خیال پوزیشن الحمدللہ اچھی ہو گئی ہے, جن دنوں کام بند تھے ان دنوں کمپنیوں کے جو رہائشی کیا کہتے ہیں اس کو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں, ان کمپاؤنڈوں میں وہ لوگ بیچارے بھوکے مر رہے تھے. گوشت دینا ہے کسی کمپاؤنڈ میں دے کے آ جائے. اور ان دنوں میں اگر کسی کے علم میں ہو کہ کوئی کمپاؤنڈ ہے تو وہ جانے سے پہلے مجھے بتا کے جائے, تاکہ آئندہ میں ہم ذہن میں رکھیں اور لوگوں کو کہیں کہ وہاں اپنا پیسہ, اپنا گوشت, اپنی جو بھی چیز کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے وہ وہاں پہنچائے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیوی نافرمان ہو تو اسلام میں اسے کس بنیاد پر طلاق دی جا سکتی ہے تاکہ شوہر سے ظلم نہ ہو؟ بیوی آپ کی نافرمان ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا حلم سے کام لیں. اب یہ بھی نہیں ہے کہ بیوی نے نافرمانی کی اور آپ سوچنا شروع ہو گئے کہ آج مولوی سے فتویٰ پوچھیں گے. نافرمانی بیوی سے 24 گھنٹے اکٹھے رہنے والوں سے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ طلاق بھی آپ دے دیں گے. اگر کوئی عورت اسلامی احکام نہیں مان رہی, آپ کہتے ہیں نماز پڑھو نہیں پڑھتی, روزہ رکھو نہیں رکھتی فرض, آپ حج پہ ساتھ لے جانا چاہتے ہیں نہیں جاتی, اگر اس قسم کی نافرمانیاں کرتی ہیں تو ایسی عورت رکھنے کے لائق ہی نہیں, اسے چھوڑ دو. لیکن نافرمانی آپ نے کہا کہ یہ فلاں کام کرنا ہے کسی وجہ سے, اس نے کہا کہ نہیں, آپ نے کہا کہ چلو جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی, ایسا بھی حلم سے کام لیں, بردباری سے کام لیں, تھوڑا سا سنبھلیں, اور یہ چھوٹے چھوٹے کاموں پہ طلاق کی حد تک نہ پہنچ جایا کریں کہ مسئلہ پوچھیں اور جان چھڑائیں. ویسے آپ کا جی چاہتا ہے جان چھڑانے کا تو پھر مولوی کے ذمے کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ اپنی مرضی کریں. پھر
مسجد پہنچتے پہنچتے نماز باجماعت شروع ہو گئی. اب وضو کرنا ہے لیکن وضو کے انتظار میں لوگ کھڑے ہیں. اندازہ ہے کہ وضو کی باری آنے تک نماز باجماعت ختم ہو جائے گی. تو کیا اس صورت میں تیمم کر کے نماز باجماعت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ نہیں. پانی موجود ہے، انتظار. آپ نے لفٹوں کے دائیں بائیں اور وہ کھڑکیاں جہاں عموماً لوگوں کو تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے وہاں لکھا ہوا ہوگا انتظار کی گھڑیوں کو اغتنم الانتظار فی الاستغفار. انتظار کی گھڑیوں میں استغفار کرو. الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفار کرو. استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ ثواب کماتے رہو. آپ کی یہ مجبوری ہے کہ پانی تھوڑا دیر میں ملے گا، لیکن وضو کر کے جب آپ گھر سے تھوڑا پہلے نکلیں، اگر ایسی جگہ کا پتہ ہے کہ پانی دیر سے، یعنی جب باری دیر سے آتی ہے، تھوڑا پہلے نکلیے. اور اگر جلدی نکلے تھے لیکن پھر بھی انتظار ہے، انتظار کیجئے، کوئی بات نہیں. آپ جب وضو کر کے مسجد میں آئیں گے 4-6 لوگ مل کے جماعت کرا لیجئے، اور آپ کے اس انتظار کرنے کا اللہ یقیناً ثواب عطا فرمائے گا. تیمم کرنا کن حالات میں جائز ہے؟ راستے میں تھے، پانی بالکل نہیں، رفع حاجت یا پیشاب صفائی ستھرائی ریت سے کر لی، پتھر سے کر لی، ڈیلے سے کر لی، اور پھر سفر جاری رکھا. مزید اور راستے میں بھی پانی نہ ملا کہ وضو کر لیں، اب نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے. ایسے طریقے میں آپ تیمم کر سکتے ہیں. پانی نہیں ملا اور معلوم ہے کہ اگر میں اب مزید انتظار کروں گا تو نماز کا وقت نکل جائے گا، تیمم کر لیجئے، نماز پڑھ لیجئے. قرآن کریم نے بتایا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو. پاک مٹی پہ دونوں ہاتھ مارو، ایسے کر کے چہرے پہ پھیرو اور اس کے بعد ان کو آپس میں پھیرو. بس یہ اتنا ہی تیمم ہے. یہاں تک کھلانا ثابت نہیں، اس میں کوئی مسا نہیں، اس میں پاؤں کا کوئی حصہ نہیں. تیمم صرف پہلی ایک ضرب یہ جو لگائی ہے، پہلا کام، اگر مٹی لگ گئی ہے تھوڑا سا، تھوڑی پھونک مار لیں، کیونکہ زیادہ مٹی منہ پہ لگانا بھی ضروری نہیں ہے. اب ایسے آپ نے پورے چہرے پہ مل لیا، اب ان دونوں ہاتھوں کو آپس میں مل، دائیں بائیں ایک دفعہ بس. یہ نہیں ہے کہ پہلے یہ کرو اور پھر یہ کرو، نہیں، ایک دفعہ. صحیح حدیث میں ضربۃ واحدہ، ایک ہی ضرب کا ذکر ہے. زمین پر ایک مرتبہ مارو، تیمم ہو گیا. اور پانی نہیں ہے تو ایک، اب جو انتظار میں کھڑا ہے اس کے سامنے پانی ہے لیکن تھوڑا انتظار کرنا پڑا، وہ تیمم نہیں کر سکتا. دوسرا یہ کہ پانی ہے لیکن پانی استعمال نہیں کر سکتا، بیمار ہے، چارپائی پر پڑا ہوا ہے، وہ پانی کا استعمال اس کے لیے ڈاکٹروں نے روک رکھا کہ نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے بھی وہی مٹی. آج کل آپ کو معلوم ہوگا کہ تیمم کٹ مل رہی ہے. دارالسلام 16 نمبر پر ہے آپ کے، بلکہ انٹرنیشنل ادارہ ہے، اس نے تیمم کٹ بنائی ہے. بڑا خوبصورت ایسے ایک پیکٹ بنایا ہے اور اس کو اوپر سے بند ہے، ڈھکن کھول کے ایک طرف رکھیے، نیچے آپ کے کچھ مٹی آ جائے گی، اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بنائی ہے. تو اگر وہ لیں بہت اچھا، گھر میں رکھیں بوقت ضرورت. ہسپتالوں میں نے دیکھا پڑی ہوئی موجود ہے. اور اگر وہ نہیں تو کسی باہر سے مٹی منگوائیں، آدمی گھر میں ہے یا ہسپتال میں ہے، کہیں بھی ہے، باہر سے کوئی مٹی منگوا لیں اور اس کے اوپر وہی انداز. اب یہ پانی ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل